عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو آج کی روایت ہے صحیح بخاری میں بھی ہے اور امام احمد نے اپنی مسند میں اسے کئی بار نقل کیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا کہ حالت احرام میں، ہم جانتے ہیں پابندیاں ہیں بہت ساری، تو اس نے آ کے سوال کیا کہ اے عبداللہ، حالت احرام میں کوئی مکھی یا مچھر کو مار سکتا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا۔ بعض روایات میں مکھی کا ذکر ہے، بعض میں مچھر کا ذکر ہے۔ جو ہمارے پاس روایت ہے اس میں مکھی کا ذکر ہے کہ بھی اگر محرم جو ہے وہ کسی مکھی کو مار دے تو اس کا حکم کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی عراق سے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ بیٹھے تھے انہیں کہنے لگے، فقال عبداللہ، حضرت عبداللہ نے فرمایا، اہل العراق یسألون عن الذباب، فرمایا لوگوں یہ عراقی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مکھی جو ہے وہ حالت احرام میں مکھی اور مچھر کا خون کر لیا جائے، مار لیا جائے۔ وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے نبی کے نواسے کو شہید کیا ہے، حالانکہ انہوں نے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے، اور سوال کرتے ہیں بھئی حالت احرام میں مکھی مچھر کو مار لیں۔ اس قدر بناوٹی زہد و تقوی، اور جس کو انہوں نے شہید کیا، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتای من الدنیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بیٹوں کے بارے فرمایا کرتے تھے یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اب اس صرف ایک روایت میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ ہم اور ہماری ترجیحات، ہم ظاہر بین ہیں کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی جن کو ہم بڑی ترجیح دیتے ہیں، اور بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ یہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے بھی فرمایا نا، تم اس کے بارے میں تو پوچھتے ہو کہ بھی حالت احرام میں مچھر مار لیا جائے، حالت احرام میں اگر مکھی مر جائے تو تم اتنا بڑا گناہ کر کے آئے، اس کے بارے میں تمہیں خیال ہی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہم دیکھیں کہ ہم بعض اوقات چھوٹے چھوٹے امور ایسے ہو سکتا ہے کر رہے ہوں جن سے اللہ بھی ناراض ہو، اس کا رسول بھی ناراض، اور ہمیں اس کی پرواہ ہی نہ ہو۔ ایک شاعر کا، ایرانی شاعر کا، ایک بار میں نے کئی بار یہ حکایت آپ کے سامنے ذکر کی ہے، وہ حجام کے پاس بیٹھے اپنی داڑھی منڈوا رہا تھا، وہ شاعر جو تھا، تو اس نے آنے والے نے سوال کیا، اس نے کہا آغا ریشمی تراشی، اے آغا آپ داڑھی منڈوا رہے ہیں؟ تو شاعر نے اپنے موج میں آ کے کہا بلا ریشمی تراشم مگر دل کس نمی خراشم، وہ کہنے لگا میں داڑھی کٹوا رہا ہوں نا، میں کسی کا دل تو نہیں کٹوا رہا۔ اپنے تئیں تو اس نے بہت بڑی بات کہی کہ میں داڑھی کٹواتا ہوں نا، کسی کا دل تو نہیں کٹوا رہا۔ وہ جو آنے والا تھا اس نے کہا آرے آرے دل رسول اللہ میں خراشی، وہ تو رسول اللہ کا دل کاٹ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، تو داڑھی کٹوا رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے جی میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، میں داڑھی کٹوا رہا ہوں نا، تو رسول اللہ کی سنت کٹوا رہا ہے اور رسول اللہ کا دل تو زخمی کر رہا ہے، تو کہتا ہے میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر جب یہ شاعر نے سنا تو اس نے کہا جزاک اللہ چشمم باز کر دی، تجھے اللہ جزا دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی، میں تو سمجھ رہا تھا میں داڑھی کٹواتا ہوں، میں کسی کا دل تھوڑی توڑتا ہوں۔ جزاک اللہ چشمم باز کر دی کہ میری یہ بات
تو نے کر کے مجھے یہ بات سمجھا کے میری آنکھیں کھول دی۔ تو اس روایت میں بھی ہمیں ایک بہت اہم پیغام دیا گیا کہ ہو سکتا ہے ہم حقوق اللہ کی بڑی پرواہ کرتے ہوں، لیکن حقوق العباد، ہم نماز پڑھنے کے لیے ہی آ رہے ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری گردن پر ہماری ماں کی نافرمانی، ہمارے باپ کی نافرمانی، ہماری بیوی کے حقوق، ہمارے بچوں کے حقوق، اور یہ اکثر لوگ کلیم کرتے ہیں۔ آپ کو معاشرے میں سننے میں ملے گا، آپ کو معاشرے میں یہ سننے میں ملے گا کہ وہ لوگ جو حقوق اللہ کا بڑا خیال رکھتے ہیں، یہ الزام تراشی ہوتی ہے معاشرے میں کہ اکثر وہ حقوق العباد میں کوتاہی برت جاتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں جہاں اس کی توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہاں ہمیں دوسرے معاملات کو بھی، ہو سکتا ہے ہماری اس کی طرف توجہ نہ ہو سکتا ہے ہماری نظر میں وہ غلطی نہ ہو، یا ہم جانے انجانے میں وہ کام کر جاتے ہوں۔ ایسے بہت سارے معاملات، ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم جانے انجانے میں کر جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک روایت پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اصحاب وضو کر رہے ہیں، تو آپ نے بلند آواز سے کہا تھا کہ ایڑیاں خشک رہ جائیں تو ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل للعقاب من النار، یہ آگ والا کام کر رہے ہو تم۔ ہم وضو بعض اوقات کرتے ہیں تو پاؤں نیچے کر لیا، ایڑیوں کی ہم بعض اوقات پرواہ نہیں کرتے، جلدی جلدی میں ہم نے ایسے ہی پاؤں نیچے کیے، اور اب ہو سکتا ہے ہم اپنی بے دھیانی میں ہم نے پاؤں ہی صحیح نہ دھوئے۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں جو ہم جانے انجانے میں کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے تمام معاملات کو سنوارنے کی، تمام معاملات کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔